أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى آمنت بالله صدق الله العظيم. خبر خبر اے شافع شہ ذی جلال خبر خبر للہ
تیرے سوا حلے خبر کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کرو درود میرا کون تیرے سوا حلے خبر اور مانا کے ساتھ مجرموں ناکار ہے گدا مانا کے ساتھ مجرموں ناکار ہے گدا پر تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1433 سنہ ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی 8ویں شب ہے۔ قبل اس کے باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔
اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارہ کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو کہ پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر ملنے والا ثواب ایصال کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بوسیلہ رحمت للعالمین کل انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مومنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً جملہ شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، شیخ شہاب الدین سہروردی، مجدد الف ثانی، امام غزالی، اعلیٰ حضرت قطب مدینہ، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام وہ اسلامی بھائی کہ جو دعوت اسلامی کے لیے وقف ہیں یا اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کے لیے وقف ہیں، اور 25 ماہ 12 ماہ کے لیے مدنی قافلوں کے سفر کرنے والے، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں پابندی سے سفر کرنے والے، ان سب کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بین الاقوامی تربیتی اجتماع میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر خامخواہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، فہیم اتاری باول مدینہ سے عرض کر رہا ہوں، ارشاد فرما دیجئے کہ انفرادی کوشش کر کے اسلامی بھائیوں کو، جو نئے نئے اسلامی بھائیوں کو اجتماع میں لے جاتے ہیں، پھر اپنے حلقوں میں کھانا کھلاتے ہیں، تو ان کو اپنے حلقوں میں بٹھا کر کھانا کھلانا کیسا؟ کیونکہ اجتماع میں جو خیر خواہیوں کی ترکیبیں ہوتی ہیں تو وہ علاقے کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ برائے کرم اس پہ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جن جن سے پیسے لیے ہیں، جیسے کہ اگر شرکا نے مل کے پیسے نکالے کہ 25 اسلامی بھائی کسی حلقے سے آ گئے اجتماع میں، اور سب نے مل کر پیسے نکالے کہ چلو بھائی 25 روپے اپنے نکالتے ہیں اور وہ پتیلا بھر کے لے جاتے ہیں اور مل کے وہاں کھائیں گے، تو
اب تو دوسرے کو کھلانے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ 25 کے 25 یہ اجازت دے دیں کہ ہاں بھائی دوسروں کو بھی کھلانے میں اپنی طرف سے اجازت ہے، تب تو دوسروں کو کھلانا جائز ہو جائے گا۔ اگر 25 میں سے ایک بھی کم ہے اجازت دینے والا تو اب نہیں کھلا سکتے۔ خالی اعلان کرنے سے اس طرح کے مسئلے حل نہیں ہوتے، کیونکہ اعلان میں تو بعض اوقات آدمی ایبسنٹ مائنڈ ہوتا ہے یا غیر حاضر ہوتا ہے، آگے پیچھے ہو گیا ہوتا ہے، کچھ سوچ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور سنتا نہیں ہے، بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، سمجھ نہیں پاتا، تو ایک کو انفرادی طور پر صراحتاً یعنی کہ کھلم کھلا الفاظ میں کہنا پڑے گا کہ دیکھو آپ 25 روپے دے تو رہے ہو، لیکن یہ مل کر جو ہم کھانا پکا رہے نا، یہ ہم بھی بے شک کھائیں گے، لیکن جس کو بھی چاہیں گے ہم کھلائیں گے بھی، جو کھائے لے جائے، ہم چلتے آدمی کو پکڑ کے لا کر بھی کھلا دیں، تو یہ آپ ہر طرح سے اجازت دے دیں، تو وہ اجازت دے دیں۔ لفظ کلی اختیار نہیں چلے گا، کلی اختیارات کے معنی سب سمجھتے نہیں ہوتے، وہ یہ اس خلاصہ وار اس کو ایک ایک سے اجازت لینی پڑے گی۔ اور جب بھی اجتماع میں آپ کھائیں تو مسجد میں نہ کھایا کریں، خارج مسجد جگہ ہے تو خارج مسجد کھائیں، خارج مسجد جگہ نہیں ہے تو فنائے مسجد میں اگر جگہ تو وہاں کھائیں، جیسے کہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں یہ جو کھلا آسمان ہے سامنے میرے اس وقت نظر آ رہا ہے، یہ فنائے مسجد ہے۔ فنائے مسجد اس جگہ کو بولتے ہیں کہ جہاں جو مسجد کی ضروریات کے لیے بنائی جائے جو جگہ، تو یہ جگہ ہم نے اس میں نیت کی تھی کہ ہم یہاں جنازے پڑھائیں گے، کہ جنازہ مسجد میں پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کی نیت کی تھی، اس کو فنائے مسجد ہم نے رکھا ہے، تو یہ فنائے مسجد ہے، تو یہاں کھائیں۔ اور یہ جامعۃ المدینہ اور دیگر مکاتب جو بنے ہوئے دفاتر، مکاتب بولتے ہیں مکتب دعوت اسلامی کے، یہ سب خارج مسجد ہیں، مسجد سے آؤٹ ہیں، تو خارج مسجد میں ممکن ہو تو ٹھیک، ورنہ فنائے مسجد میں کھا لیں۔ مسجد میں جو کھاتے ہیں نا، چند بار میں نے توجہ دلائی ہے، لیکن شاید کوئی حال ان کو مل نہیں رہا کھلانے کا ذمہ داروں کو، لیکن آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ۔ یہ ہر اجتماع کے بعد صراحتاً چند جملے بولنے چاہیے ذمہ داروں کو کہ فنائے مسجد میں کھاؤ گے تب بھی شور نہیں مچاؤ، یعنی شور نہیں مچاؤ، ہر ایک بولے میں تھوڑی شور بچاتا ہوں، میں تو خالی بول رہا ہوں، اس کو یہ بولنا ہے تو شور بنتا ہے، جیسے میں بولتا ہوں کہ میں یوں بٹھاتا ہوں، بیٹھ جاؤ ہٹ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ میں یوں نہیں کرتا جیسے عوام کرتے ہیں، یعنی میں یوں کر رہا ہوں تو بھی ڈیڑھ ہوشیار باز ہوتے ہیں، دیکھو پاپا بولتے بیٹھ جاؤ، چلو پاپا بولتے دیکھو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ اس طرح اسی کو تو شور بولتے ہیں، تو یوں کرنے والے مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں 1000 بار منع کر چکا ہوں گا، مبالغہ بھی شاید نہ ہو اس میں، لیکن یہ جائز مبالغہ کہ میں نے اتنی بار، اور بہت سو کو پتہ ہوگا منع کرتا ہی رہتا ہوں، جب اس طرح وہ اڑاوڑی ہوتی ہے نا تو سمجھاتا ہوں، کوئی سمجھتا ہے کبھی نہیں سمجھتا، تو کوئی نیا آ جاتا ہے وہ پھر وہ شور مچاتا ہے، تو کوئی بھول جاتا ہے تو شور مچاتا ہے، قفل مدینہ کا ذہن تو سب کا ہوتا ہی نہیں ہے، تو اشارے سے جتنا گزارا ہو نا اشارے سے کرے، بولے بغیر چارہ نہیں، تو کم از کم ایسی جگہ پر پست آواز میں بولے یا لکھ کر بتا دے، لکھے ہوئے ہوں 2-4 جملے اپنے پیج پر، کوئی زور سے آواز بول رہا ہے تو اس کے لیے پیج نکالے، آپ آہستہ بولو، تو کم از کم آہستہ بولو والی آواز آپ کی تو شور نہیں بنائے گی۔ پتیلا اٹھانا ہے، یہ ورق الٹ کر دکھایا، اس میں لکھا ہو پتیلا اٹھا لائیے، کسی کو کہنا ہے کہ بھئی دیکھو یہ کھانا گرانا مت، وہ دکھائیے، اس میں لکھا ہو کھانا گرانا مت۔ یہ اگر مدنی ذہن ہوگا نا تو اس کے اسباب ہو جائیں گے۔ میں جب عام ملاقات کرتا تھا تو آپ تو زیادہ تر بین الاقوامی ہے، جب لائن لگتی تھی میں نے بہت سارے کارڈ بنا کر رکھے تھے، لوگ طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے، تو ان کارڈوں میں لکھا ہوتا تھا، جیسے کہ کوئی بولتا کہ مجھے فلاں یہ سی ڈی دے دو یا کیسٹ دے دو، تو میں اس کو لکھا ہو جیسے دکھاتا کہ 1 دن میں آپ سن لیں گے یا 3 دن مدنی قافلے کا سفر کریں گے تو فلاں، تو یہ سب لکھ کر میں دکھا دیتا تھا، ایسا بہت اس طرح میں کرتا تھا،
اگر کوئی اس میں کوئی تو ہوگا جس نے میرے ساتھ اس طرح ملاقات کی ہوگی ان میں اتفاق سے. یہ دیوانہ بیٹھا ہوا ہے. تو پھر لوگ مجھے چپک چپک کر الٹ پلٹ کر دیتے. میری عادت ہوتی تھی کہ میں شور نہیں کرتا تھا اور یوں پستا رہتا تھا لیکن بہت کم بولتا تھا. ہٹو بھائی لڑم کر کے ہاتھ سے ہٹاتا تھا لیکن وہ شور زبان سے میں بہت بچتا تھا. وہ تجربہ ہو گیا تھا میرا کہ جب یہ سارے ہٹو ہٹو کر رہے تو میں کیوں ہٹو ہٹو کروں. تو میرا بھی شور وہ دب ہی جائے گا آوازوں میں, وہ بنے گا کچھ نہیں, اپنا قفل مدینہ ہی مطلب ڈسٹرب ہوگا. تو اس لیے وہ اگر جذبہ ہوگا تو خود ہی رہنمائی ہو جائے گی. تو اب یہ کہ اس کا بھی کچھ اس طرح حل کریں, ہر مسجد میں یہ حل کریں, مسجد میں نہ کھلایا کریں پلیز. یعنی یہاں تک کہ افطار جو ہم کھجوریں اور کباب سموسے جو کھائے جاتے ہیں نا مسجدوں میں, یہ بھی مسجد میں نہیں کھلائے جائے. یہ بھی خارج ہے مسجد, یا کم از کم فنا ہے مسجد. مسجد میں اتنا پھر یہ لوگ گراتے ہیں, مسجد میں سموسے کے کباب کے ذرات گراتے ہیں, کھجور کے چیئیں پھینک دیتے ہیں, فروٹ کے چھلکے ڈال دیتے ہیں. ہے مطلب عوام کل انعام, عوام کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. مجھے حل سمجھ میں نہیں آتا. یعنی باہر بھی حساب کتاب ممکن ہے, تھوڑا اس ٹکڑے میں حساب کتاب, کہیں کے ٹکڑے آپ دیکھ لیں جو مسجد سے باہر بھلے فٹ پاتھ ہے جو بھی ہے, وہاں مطلب ایسی ترکیب بنا لیں کہ حقوق عامہ بھی تلف نہ ہو اور کھانے کا کھانا بھی ہو جائے. میں کہا کہتا ہوں کہ آپ ٹریفک روک کر مین روڈ پہ بیٹھ جاؤ, لیکن کئی جگہ ایسی اگر جذبہ ہوگا تو آپ ذمہ داران ڈھونڈو اس کو, ایسی جگہ پہ کھلاؤ. یہ ہر جمعرات کا ہر ہفتے کا مسئلہ ہے, تو اس لیے مہربانی کر کے ایسا نہ کرو. پھر یہ دریوں, نماز کی دریوں پہ کھاتے ہوں گے, جہاں بولو ہم یہ دریاں بچھاتے ہیں, دریاں بچھاتے ہیں, اس کی گرد, اس کا کچرا یہ الگ گرتا ہوگا, اور کچرا بنتا ہوگا. تو مسجد میں تو کھانا ہی نہیں چاہیے. ناجائز نہیں بولتا میں, اعتکاف کی نیت ہو اور سلیقے سے کھائے اور مسجد کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچتا, آلودگی نہیں ہوتی تو جائز ہے. لیکن اتنی عوام میں اور آلودگی سے بچے یہ قریب قریب ناممکن ہے, اور شور نہ ہو یہ بھی ناممکن ہے. تو دنیا میں جہاں بھی آپ جہاں سے بھی آئے اور جہاں جہاں سن رہے ہیں اس کو یقینی بنائیں. ہمارا اراکین شورا اگر مجھے سننا تو وہ بھی اس کو یقینی بنائیں. جو میں کہہ رہا ہوں مجھے ذاتی تکلیف نہیں ہے, اللہ کا گھر ہے, اس کا احترام ہونا چاہیے. عوام احترام نہیں کرتے, مجبوری ہے, تو اس لیے ان کو روڈوں پر دھکے مار کے نکال لے, جاؤ یار ادھر مرو یار, تم کو کھانا ہی نہیں آتا, اللہ کے گھر کا احترام ہی نہیں جانتے تم, تو باہر جاؤ. چلو کتنا گراتے ہوں گے, پانی گراتے ہوں, ہڈیاں پھینکتے ہوں گے. ابھی تو سروے کروں میں تو پتہ چلے نا. اب میں تو سروے کرنے کے قابل نہیں, میں سروے کروں گا 2-4 تھالے الٹ جائیں گے بیڑم بیڑ میں, ٹانگیں گھس جائیں گی تھالوں میں. پلیز مسجد کا احترام, چاہے وہ دعوت اسلامی والے ہوں چاہے میں ہوں, میں بھی مسجد کا احترام پامال کروں گا, میں بھی مجرم ہوں, جو کرے گا وہ مجرم. تو نہیں کیا کرو یار. دیکھیے میں نے مسجد میں اعتکاف کی نیت جس کی اس کو کھانے کو ناجائز نہیں بولا, لیکن یہ شور جو ہوتا ہے نا اس سے, اور جو بے ادبیاں ہوتی ہیں, جو آلودگیاں ہوتی ہیں, میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ مسجد میں کھانے کا آپ سلسلہ نہ رکھا کریں. کہ عوام پھر یہ مسجد کا احترام کر نہیں پاتے, گڑبڑ کر دیتے, چکنے چکنے تھال رکھ دیتے ہوں گے. اپنی چادر اگر کوئی بچھاتا تو چادر پھر گندی ہو جاتی ہوگی. اس کپڑے کے ساتھ جب اناج ملتا ہے نا کھانا, ویسے کھانے کی خوشبو اچھی ہوتی ہے, کپڑے کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی بدبو بن جاتی ہے. یہ پھر مسجد میں ایسا کپڑا لے کر پہن کر آنا جس سے بدبو آ رہی ہے, یہ حرام ہے. فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, بندوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اپنی چادر بھی نہ بچھائے, دسترخوان نہ بنا دے اس کو, جو کہ جب کہ وہ مسجد میں لاتا ہے اس کو. تو کھانے کی تو اول تو ایسی چیز ہو کہ جو آسانی سے کھائی جائے. مثلا برگر ہے, مثال کے طور پر برگر, تو یہ آسانی سے کھایا جاتا ہے, اس میں گرنے کا چانس بھی کم ہوتا ہے. آپ کو بریانیاں اور زردے اور قورموں کے بغیر چلتا نہیں. روٹی بھی کسی ایک کو بھی اگر 50 مرتبہ سمجھاؤ نا اس کی عادت بنتی نہیں بآسانی. بھائی ذرا ہاتھ کو تکلیف دو, تھال کے اوپر بیچوں بیچ کر کے روٹی الٹے ہاتھ سے پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے توڑو, الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا سنت ہے. اور دفع تکبر کے لیے, تکبر دفع ہوتا ہے اس سے.
تو تھال کے بیچ میں اوپر کر کے، یہ ایک میری حکمت ہے، میں مشورہ دیتا ہوں کہ اس طرح روٹی کے ذرات یہ گریں گے تھال میں. اگر آپ تھال کے کونے پر کنارے کی طرف کرو گے تو کچھ ذرات تھال میں گریں گے، کچھ دسترخوان پہ گریں گے، اور اس کا بالکل خیال نہیں رکھیں گے تو بالکل آپ کے پاس روٹی کے ذرات گریں گے، یہ بھی گرتے ہوں گے. تو حدیث شریف میں نا کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، تو جو روٹی گر گئی، حصہ گر گئی، یہی ہو سکتا ہے برکت لے جائے. پھر کچھ حصہ روٹی کا اکھیڑ کے پھینک دیتے ہیں، کیوں؟ تو بھائی جلا ہوا ہے. اتنا جلا ہوا کہاں ہوتا ہے؟ میں تو بہت جلا ہوا کھایا یار. اب یہ مشہور کر دیا پتہ نہیں کس نے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، جلا ہوا کھانے سے یہ عادت پڑ گئی، وہ نکال دیتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں جلنے سے کوئی تکلیف نقصان ہوتا ہو، تو میری تو عادت ہے، میں تو کھا لیتا ہوں، خدا بہتر جانے. اب کوئی اس میں اگر یہاں طبیب ہے وہ ہماری رہنمائی کر دے کہ جلی ہوئی روٹی سے کوئی ایسا واقعی نقصان پہنچتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ طباً اگر نقصان دے تو اس کو نکال دینا چاہیے. سنی سنائی بات نہیں، مطلب طباً واقعی نقصان دو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. تو مسجد میں کھانے کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں یار، بہت زیادہ سے بڑھ کر زیادہ. یہ اللہ کا گھر آپ کے چوپال لگانے کے لیے، آپ کے شور مچانے کے لیے اور کھانے کے دسترخوان بچھانے کے لیے نہیں بنایا. ہر جگہ اللہ کا گھر جو بنتا ہے، مسجد بنتی ہے، وہ عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے. مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ. تو یہ اللہ کے بندوں کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے، یہ ہماری بریانیاں کھانے کی جگہ نہیں ہے. کھانا بھی ایسا ہو کہ بس وہ آسانی سے کھا لیا جائے. روٹیوں میں لپیٹ کر بھی بعض غذائیں آتی ہیں، بعض چیزیں کباب لپیٹ لیتے ہیں روٹی میں، وہ اس کو ترکیب سے کھاتے ہیں، وہ بھی کم گرتا ہے. ایک مثالیں دیتا ہوں. ہاں، کچی پیاز تو توبہ مسجد میں کھانا ناجائز. ہاں، کچی پیاز، بلکہ کچی پیاز کھائی مسجد کے باہر اور اس حالت میں مسجد میں آیا کہ منہ میں بدبو تھی، تب بھی گناہگار ہوگا. تو بدبو دور کر کے آئے، مسجد میں آنا ہے تو کچی پیاز کھانا حلال ہے، کہ مسجد میں آنے کے لیے منہ ایسا صاف کرنا پڑے گا کہ بالکل بدبو نہ رہے، اور آسانی سے بدبو جاتی نہیں. سموسوں میں تو خاص کر کچی پیاز ہوتی ہے، وہ اس طرح کوٹتے ہیں، کچی پیاز مکس کرتے ہیں اور وہ تیل میں تلتے ہیں، تو وہ قیمے میں وہ جو مکس ہوتی کچی ہوتی ہے. یہ عموماً جو بازار کے میں نے دیکھے تو وہ پکتی نہیں ہے تلنے میں، اتنی وہ بدبودار ہوتی. چنے لاتے ہیں، چھولے، یہ افطار میں اس میں کچی پیاز ہوتی ہے، یہ بھی مسجد میں نہیں کھا سکتے. لوگ لاتے ہیں، ڈالتے ہیں تھالوں میں. ہم نے تو خیر ان پر پابندیاں رکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ تعداد ہوتی ہے معتکفین کی، کھاتے پیتے. جیسے یہاں بین الاقوامی کی شکایت ملی، پیزے کھاتے ہیں. اب پتہ نہیں کھاتے کہ نہیں کھاتے، بیچ میں شکایت نہیں ملی تھی تو میں نے تو ناراضی کا اظہار کیا تھا. تو یہیں پیزے پراٹھے کھاؤ گے تو یار پھر سیکھو گے کب کھانا پینا؟ آڑے پھٹتے رہو گے تو پھر وہ بیماریاں اور ہارٹ ٹربل اور لقوا اور فالج اور پیٹ اپ سیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہے گا. پھر چلنے سے بیزار جو موٹا ہوتا ہے بیچارہ، سمجھتے ہیں آپ کی کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. بہت زیادہ موٹا کرتا ہے. بالکل، میں بولا دشمنی ہو اس کو، جس سے دشمنی ہو نا، پتہ ہے بابا کھانے والے تو دین کا دشمن ہو نا، دین کا ہے نا، دین کا دشمن، اس کو بھلے آپ پیزے پراٹھے کی عادت دلوا دو، پیزا پراٹھا ملائی اور ڈرنک پیزے کے ساتھ، آڑا پھٹے گا. یہ ایک آپ کو مثال سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. کھلانا اس کو بھی نہیں، بلکہ دعا کرنا کہ وہ بھی وہ دین کی دشمنی چھوڑ کر دین کا دوست بن جائے. میں ایک آپ کو کہ وہ چوٹ کرنے کے لیے یعنی وہ محاورہ نہ کہ جس سے دشمنی ہو نا اس کو پیزا اور وہ ڈرنک کی عادت دلوا دینی چاہیے. یہ آڑا پھٹتا رہے، موٹا ہو، یہ پیٹ نکلے، بدنما بن جائے اور چلے بھی تو لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کو، اور طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہو، دم توڑ جائے. مجھے ایک ڈاکٹر نے پاپا بتایا تھا کہ پیزا کے یہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں، جیسے اپنے روٹی کے 4 ٹکڑے کرتے ہیں نا، اس طرح کے اس میں ٹکڑے ہوتے ہیں. ایک پیزا ہوتا ہے جس میں 4 پیس ہوتے ہیں، ایک پیزا ہوتا ہے جس میں 6 ہوتے ہیں، ایک پیزا ہوتا ہے جس میں 8 پیس ہوتے ہیں، یہ سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ چھوٹے بڑی سائزوں کے ہوتے ہیں، اور یہ اس کے یوں جیسے روٹی کی طرح ہم ٹکڑے بناتے ہیں نا، ایسے اس کے تکونی ٹائپ کے ٹکڑے ہوتے ہیں. تو چھوٹے بڑے اس کی مختلف سائزیں ہوتی ہیں، موٹائی ہوتی ہے، اور وہ زبردست اس کے اوپر وہ چیز ڈلی ہوئی ہوتی ہے. پھر وہ الگ الگ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے
باقاعدہ کہا تھا پاپا کہ اس کا جو ایک پیس ہے نا، ایک ٹکڑا چوتھائی، وہ سمجھیں کہ تقریباً 1 یا 2 دن کا کھانے کے برابر ہے. 1 یا 2 دن تک وہ ہضم ہوتا رہتا ہے. مطلب وہ جتنا کھانا آپ 1 یا 2 دن جو نارمل گھر کا کھانا کھاتے ہیں نا، وہ 1 یا 2 دن کے کھانے کے برابر ہے. اور یہ تقریباً ایک تعداد ہے، کیونکہ باہر کا جو میری معلومات میں ہے، جو باہر ہوتے ہیں ان سے پتہ چلا کہ ہمارے بابا یہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہوتی ہیں نا، وہاں ان کے پاس اتنے بڑے بڑے مگے ہوتے ہیں جن میں یہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، بڑے بڑے مگے ہوتے ہیں. ہاں، وہ جس کو بولتے ہیں نا کپا، ایک تو ہوتا ہے کپ، ایک ہوتا ہے کپا، جو اتنا بڑا بڑا کپا ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ مطلب بھر بھر کر بوتلیں ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، ان کے وہ گاڑیوں کے اندر. وہ 2 لگتا ہے وہ کین ایک ایک میں ٹھلا دیتے ہوں گے نا. اور پھر ساتھ وہ پیزا. تو وہ اصل میں ابھی وہ سہولت یہ ہے کہ ٹیک اوے، یہ سب سمجھتے ہیں ٹیک اوے کیا ہے. یعنی کار کے اندر بیٹھے بیٹھے آپ جائیں، ایک کار میں آپ کار میں بیٹھے ہیں، ایک کاؤنٹر پر آپ پیسے دے کر ٹوکن لے لیں، اور وہ کار دوسرے کاؤنٹر تک پہنچے گی نا، تو وہاں آپ کا آرڈر مل جائے گا. ہاں، یہ لے مطلب ود ان اے سیکنڈ، 1 یا 1.5 منٹ کے اندر آپ کو آرڈر. اس کو ٹیک اوے یہ کہتے ہیں. وہ بعض اوقات دیر بھی لگ جاتی ہے. تو یہ صبح جاتے ہوئے جب بعض سویٹس ملتی ہیں، میں یہ اب چونکہ اب غذا پر آپ نے موضوع لیا ہے، بعض سویٹس ملتی ہیں صبح کے ناشتے کے حوالے سے، کیک نما کریمیں ہوتی ہیں، اس کے بعد طرح طرح کی چیزیں، یہ اور پھر اس کے ساتھ کولڈ ڈرنک، پھر وہ طرح طرح کے اور مشروبات. تو یہ سب جو ہے نا پاپا، ایسا لگتا تھا کہ گھر کے اندر کے بجائے بہت زیادہ سلسلہ باہر کا ہے، فاسٹ فوڈ کے نام پر اور یہ ٹیک اوے کے نام پر. اور یہ کار کے اندر مجھے میرے بعض ذمہ داران نے بتایا کہ ان کی لمبی لمبی ڈرائیونگ ہوتی ہے، ان کو دور دور تک کام پہ جانا ہوتا ہے، تو یہ اپنے پھر وہ ساتھ میں ڈرائی فروٹ جس میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایسے ڈرائی فروٹ، ایسے برگر، ایسے پیزا اور اس طرح کی اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں میدے والی اور چکنی، یہ سب کے سب غذائیں ہوتی ہیں اور یہ لے کر نکلتے ہیں. میں باپا آپ کے ذریعے ان کو مشورہ یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو تو آپ گھر میں کوئی پکا لیں اور صبح یا کسی طرح ناشتہ اپنے ساتھ کو ٹفن میں لے کر نکل جائیں، اور وہ کو سادی سی کوئی ایسی بغیر نقصان دینے والی غذائیں بابا یہ لے سکتے ہیں. لیکن سب کو وہ ہوٹلنگ اور یہ ٹیک اوے کا نشہ چڑھ گیا ہے. اور پھر بوتلیں بابا جو پیتے ہیں نا، اس کی بات پہ آپ جب چپس نے، یہ تو اب اس موضوع کو آپ نے لیا نہیں بابا، چپس، پوٹیٹو چپس، یہ اتنا اس کا کریز ہے بچوں کو. تو آپ دیکھتے ہیں، مجھے یہ قاضی امیر الدین صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم افریقہ میں تھے، انہوں نے مجھے باپا وہ ایک چپس کا پیکٹ لیا، اس کے اوپر انہوں نے ایک کیمیکل کا نام بتایا، لکھا ہوا تھا، اس کا کوڈ ورڈ لکھا ہوا تھا. انہوں نے بتایا کہ یہ وہ کیمیکل ہے، اس کیمیکل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جب زبان پر لگتا ہے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے نا، یہ دماغ میں چڑھتا ہے، اور جب بندہ یہ کھائے گا نا تو اس کا ذہن اس کو ریکال کرے گا، یعنی دوبارہ اس کی ڈیمانڈ کرے گا کہ یہ دوبارہ منہ میں جائے، یہ دوبارہ میرے منہ میں جائے. اور یوں مطلب یہ اس کے ایک کیمیکل خصوصیت، اس کے اندر ایسی خاص کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں. اب چپس اتنا قوم کھاتی ہے، تو وہ یہی جو بالخصوص جو باہر کے لوگ ہیں نا، ان کے زیادہ موٹاپے کی بابا ایک وجہ اس طرح کا ان کا کھانے پینے کا، اور یہ معمول ہے، یہ نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات چھٹی کے دن نکلتے، یہ ان کی ڈے ٹو ڈے کی پریکٹس ہے. تو اگر یہ سارے اس ٹائم بھائی مل کر کوشش کریں، محبت اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں، خود بھی عمل کریں، تو میں نہیں سمجھتا بابا کہ آپ کا یہ پیغام اور یہ مطلب مدنی پھول دنیا بھر کے مسلمانوں کو فائدہ نہ پہنچائے. میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مدنی مذاکرہ 7 ربیع الاخر 1433 ہجری کو جو ہوا تھا، اس کے کچھ تاثرات، منتخب تاثرات جنہوں نے میسیج دیے ہیں، ان کی دل جوئی کی نیت سے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، پیش کرتا ہوں. تحفظات کے ساتھ کہیں سے مجھے اس میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے. الحمدللہ عز و جل 6 ربیع الاخر کو مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میں نے قفل مدینہ لگانے کی نیت کی تھی. اللہ عز و جل کے کرم سے 26 گھنٹے کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کی برکت سے رقت بھی حاصل ہوئی ہے. اب مزید 72 گھنٹے قفل مدینہ لگانے کی نیت کرتی ہوں. اللہ عز و جل استقامت عطا فرمائے، آمین. یہ اس طرح بہن ہے. اچھا، اب حسن رضا عطاری گجرات، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں، اور مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا ہے.
ایک نماز پڑھنا تو کجا مسجد کے قریب تک نہیں جاتا تھا. مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے چہرے پر داڑھی شریف سجا لی ہے. پابندی سے بعد جماعت نماز پڑھتا ہوں. مدنی چینل کی برکت سے میرے گھر میں مدنی ماحول بن گیا ہے. ایک کاش تمام مسلمان صرف مدنی چینل دیکھنا شروع کر دیں کہ اس چینل کو دیکھتے رہنے کی برکت سے بے شمار گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے, برے کاموں سے نجات ملتی اور نیک اعمال کرنے کا جذبہ حاصل ہوتا ہے. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اسلامی بہن باب المدینہ سے SMS کرتی ہیں, آج پہلی بار مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. وہ اس طرح کے دیگر چینلز پر چلنے والے پروگرام اچھے نہیں لگ رہے تھے تو مدنی چینل لگا لیا, مگر ایک جھلک دیکھتے ہی دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی اور الحمدللہ عز و جل مکمل مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں شامل ہو چکی ہوں اور آج سے نیت کرتی ہوں اب ہر روز مدنی چینل ہی دیکھا کروں گی اور فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ قفل مدینہ بھی لگانے کی حتی الامکان کوشش کروں گی. استقامت کی دعا فرما دیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عنایت فرمائے, ہمیں بھی. ماشاءاللہ کتنا پیارا یہ ان کا پیغام ہے کہ وہ ایک حسن اتفاق ہو گیا اور ان کی کایا پلٹ گئی. تو اسی لیے مدنی چینل دیکھتے بھی رہے اور دکھلاتے بھی رہے اور اس کی دعوت بھی دیتے رہے کہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا بھی نیکی کی دعوت ہے. ایک اسلامی بہن باب المدینہ سے کہتی ہیں یہ بھی پہلی بار اللہ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ پہلی بار دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. کثیر علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے پچھلے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے تائب ہو کر یعنی توبہ کر کے نیت کی ہے کہ آج سے کبھی بھی بے پردہ نہیں گھوموں گی اور نہ ہی بغیر محرم کے سفر کروں گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ عز و جل استقامت عطا فرمائے, آمین. اسلامی بہن ایک اور باب المدینہ, الحمدللہ مجھے جب سے مدنی چینل پر مدنی مذاکرے دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے پہلے ہی دن سے بے پردگی سے پکی توبہ کی ہے اور پابندی سے اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کرتی ہوں. مدنی برقع, مدنی انعامات پر عمل, نماز کی پابندی اور فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حتی الامکان نوافل بھی پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. استقامت کی دعا فرما دیجئے اور بیماری سے شفا کی دعا بھی کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے اور استقامت کی نعمت بھی نصیب کرے. ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اصل محمود بول رہا ہوں چکوال سے. سوال میرا یہ ہے کہ میں آفس میں ہوتا ہوں تو انہوں نے وہ ہماری یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم نے بل مطلب کہ گھر میں جا کے تو جس کو دینا ہوتا ہے تو ہم نے اس سے سائن کروانے ہوتے ہیں. تو دینا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو بل دینے ہوتے ہیں. آیا کہ اگر ہم پھینک کے ان کے مطلب کہ بل پھینک کے آ جائیں تو مطلب کہ سائن ہم خود کر لیں اور ان کو جا کے دکھا دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ دھوکہ ہے, حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. Kwa majina kamili naitwa Suleiman Atari, niko katika mji wa Mombasa katika jitimai. Swali langu namuuliza Sheikh Amir Al-Sunna kwamba kwa nini Sayyidina Ali aliitwa simba wa Mwenyezi Mungu, na kisha vile vile swali langu la pili, Sheikh Amir Al-Sunna uniombee dua
niweze kwenda Maka na Madina na wewe insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में इन इस्लामी भाई जिनका नाम सुलेमान बिन सुलेमान अत्तारी है, ये मोम्बासा कीनिया में होने वाले तरबीती इज्तिमा में शरीक हैं। अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामद बरकातुहुल आलिया की बारगाह में ये अपना सवाल अर्ज़ कर रहे हैं कि मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शेर क्यों कहा जाता है? और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की बारगाह में ये इस्लामी भाई अर्ज़ कर रहे हैं कि बापा मुझे भी चल मदीना फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेर बहादुरी की अलामत है। शेर 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 बबर है, बहादुरी की अलामत है। बकरी है, बुज़दिल है, बकरी बुज़मन है, बकरी दिल, बकरी जैसा दिल है इसका। बकरी बुज़दिल की अलामत है और शेर जो है ना बहादुरी की अलामत है। तो मेरे मौला मुश्किल कुशा बहुत बहादुर थे। इसी तरह वो उनका भी लक़ब है सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी अल्लाह और रसूल के शेर, ये तो शायद हदीस में ही है। और इनको असदुल्लाह का खिताब हदीस में है क्या, मौला मुश्किल कुशा का? किताब में पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ही आप लक़ब इरशाद फरमाया असदुल्लाह का। सुभान। तो असल वो सगे मदीना कहना कैसा, इसमें ये सारे दलाइल होंगे। तो शेर खुदा के माना है बहादुर। अल्लाह का, अल्लाह की तरफ से इनको बहादुरी अता हुई थी, ये अल्लाह के शेर है, शेर। अल्हम्दुलिल्लाह। और चल मदीना की तलब, चल मदीना का मुतालबा करने का जहन मिला इसकी मुबारक। ये तो नीचे भाई सबको नहीं है, इन्हीं का ज़हन है चल मदीना। नहीं नहीं, ये आवाजें नहीं लगाना मस्जिद में। आवाज नहीं लगाएंगे, मदीना वो तो करेंगे ना पापा, ऐसा हाथ उठाकर अपना इज़हार तो करेंगे ना चल मदीना का। पापा मैं भी हूँ। माशा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुझसे कसम ले ले, मेरा नाइजीरिया जाने का दिल करता है, इसलिए कि इन्होंने मेरे को यार वो ये 90% मुसलमान नाइजीरिया में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद आबाद हुआ, वो जाकर देखना चाहता हूँ मैं। मुझे ले जाओ ना यार, नाइजीरिया ले जाओ सही। और वहाँ माशाअल्लाह मालिकी हैं, इमाम मालिक में हूँ हनफी, इमाम अबू हनीफा से भी प्यार है, सबसे प्यार है इमाम मालिक, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बेशक बेशक। इनका इश्क मदीना बहुत, यानी कि हाईलाइट बहुत मशहूर है। इसकी वजह से इमाम मालिक से बहुत मोहब्बत है मुझे। अंदाज ही अनोखा है ना, इनकी वाकई इनका अंदाज ही निराला है। तो इसका मतलब मालिकी भी आशिक न रसूल ही होंगे अमली तौर पर। नाइजीरियन हज में देखे तो है नाइजीरिया के लोग, लेकिन शनाख्त नहीं होते ना। अफ्रीका के भी इसी रंग के होते हैं और दूसरे मुल्कों के सूडानी पहचाने जाते हैं, मिलते होते लेकिन सूडानी पहचाने जाते हैं किसी हद तक। तो नाइजीरियन की शनाख्त नहीं है। मेरे ये मुख्तलिफ मुल्कों के इसी रंग के होते हैं। अरे बापा फरमा रहे हैं कि मुझसे कसम ले लो, मुझे नाइजीरिया मतलब कि वहाँ जाने मेरा जी चाहता है। तो अब किस किस का जी चाहता है? अब वे क्या मसला क्या है? अब बापा का जी चाहता है, मगर आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है, हमारे लिए क्या मसला है? वहाँ दूसरा अट्रैक्शन इन्होंने जो दिया ना वो ये है कि वहाँ लोगों का रुझान इल्म दीन की तरफ इतना है कि रोजाना मगरिब की नमाज के बाद ये किसी न किसी आलिम दीन के पास जाते हैं और इल्म हासिल करते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे 100 साल का बुढ़ा हो। वहाँ इल्म दीन इतना दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क है, मैं पहली बार सुना कि वहाँ इतना इल्म दीन है, बकसरत उलमा है। ये जो इस्लामाबाद में 2 उलमा है यहाँ आए हुए, और एक के भाई जो हैं वो बहुत बड़े आलिम और साहिब तरीक़त है जो आए हुए इनके, गालिबन मुफ्ती और
یہ مفتی بتایا نہیں، بہت نام ہے ان کا، عالم ہے، اور وہ طریقت کا ان کا سلسلہ ہے، تو وہاں طریقت بھی کوئی اور بھی بزرگ کا بتا رہے تھے کہ وہ پورا نائجیریا جو ہے اس میں ان کی شہرت ہے طریقت کے حوالے سے، تو وہاں پیری مریدی بھی ہے، طریقت بھی ہے، علمیت بھی ہے، اور سب سے بڑی یعنی کہ نماز بھی ہے وہاں، عشق بھی ہے پاپا، عشق رسول تو انڈر چھوٹے مالی کی تو عاشق رسول ہوتے ہی ہوں گے، بہت اچھے لگتے ہیں نائجیریا، ماشاء اللہ۔ یہ ممباسا کا ہے۔ ہاں یہ مسجد کا نہیں ہے، جو میں سمجھا مسجد میں بچی کون لے آیا، یہ باہر ممباسا میں مسجد کے علاوہ، مسجد میں تو مدنی چینل چلانے کی اجازت نہیں ہے مدنی مرکز کی طرف سے، تو کوئی ایسی جگہ ہوگی ان کے پاس، جامعۃ المدینہ کی عمارت میں ہو سکتا ہے، دیکھ رہا ہوں۔ دنیا بھر میں اسلامی بھائی جو مبلغین ذمہ داران سن رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ نائجیریا اور دیگر یہ افریقی ممالک کا بھی سفر کریں، بالخصوص نائجیریا میں جو پاپا نے اپنی دلچسپی ظاہر فرمائی ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم وہاں مزید مدنی کاموں میں وہاں ترکیبیں بنائیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو کہ مسلمانوں کا قلعہ مانا جاتا ہے، گڑھ، اس میں 90% مسلمان تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، جمعے میں بھی 90% نہیں، اور عام نمازیوں کی تعداد مشکل سے 5% ہوگی مسلمانوں میں، نماز نہیں پڑھتے ہمارے، اور اس میں بھی یہ کہ جیسے وہ خیبر پختونخوا میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، باب المدینہ میں بھی کافی ہے، باب الاسلام کے اندرونی حصے میں انٹیریئر سندھ جس کو بولتے ہیں، پنجاب میں گیا ہوں، مزاروں پہ رش، مسجدیں خالی، مسجدوں پہ تالے، بہت بری حالت ہے، مسجدیں ہماری خالی ہیں، مسجد والا تحریک جاری رہے، یا اللہ نائجیرینوں کے صدقے میں ہماری مسجدیں بھی آباد کر دے، آمین۔ اور جو 10% باقی ہیں نائجیریا میں، اگر یہ 90% کا تو اندازہ ہی ہوتا ظاہر ہے، تو بقیہ جو بے نمازی ہیں اللہ کرے نائجیریا والے وہ بھی نمازی بن جائیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی، صلو علی الحبیب۔ میٹھے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی جس طرح ماشاء اللہ نائجیریا کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، تو الحمدللہ عز و جل مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد وقار المدینہ عطاری صلی اللہ الباری مد ذلہ العالی نے بھی نائجیریا میں سفر فرمایا، اور اس دوران آپ نے بھی جب یہ معمولات دیکھے تھے تو اس میں ماشاء اللہ کئی معمولات کا بیان کیا گیا، تو وہاں پر چند اور خصائص بھی اگر دیکھے جائیں مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، جس طرح وہاں پر تہجد کی باقاعدہ اذان رائج ہے مسجدوں کے اندر، سبحان اللہ، اور مسجدوں میں مسلمان تہجد پڑھنے آتے ہیں، یہ بھی ایک ہمیں مدنی قافلے کے دوران دیکھنے کا موقع ملا، جب حاجی وقار المدینہ تشریف لے کر آئے تھے تو الحمدللہ اسی دوران اسلامی بھائیوں نے قافلوں میں مختلف جگہوں پہ سفر کیا، تو غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام بھی قبول کیا الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ چیز بھی وہاں پہ سامنے آئی کہ وہاں پر بچوں کے اندر بھی اشراق و چاشت کے نوافل پڑھنے کا ذوق ہے، اور یعنی مسجدوں کے اندر لوگ، مارکیٹوں کے اندر مسجدیں جو موجود ہوتی ہیں وہاں پر وہ یعنی صبح کے اوقات کے اندر اشراق و چاشت کے نوافل پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں، اور ساتھ میں سب کے پاس تسبیح موجود ہوتی ہے، اور اکثر مسلمان جو مرد ہیں وہاں پر وہ سروں پر اولا بولتے ہیں اس کو، ٹوپی پہنتے ہوتے ہیں، اور کرتے بھی لمبے لمبے پہنتے ہیں، شلوار اور کرتے کا بھی رواج ہے، تو ان حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو ماشاء اللہ، اور اسلامی بہنوں کے اندر بھی وہاں پر بے پردگی نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے، سبحان اللہ، تو ماشاء اللہ کافی مواقع ہیں، اور ماشاء اللہ یہ بھی ایک خاصیت حاصل ہے کہ تقریباً 7 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی، جس طرح 7 سے 10 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی آبادی بتائی گئی، تو یہ افریقہ کے اندر سب سے بڑی مسلم آبادی کا ملک ہے، اس کے ارد گرد بھی نیجر ایک ملک ہے، وہاں پر بھی وہ تقریباً 90 سے 95% مسلمان ہیں، اور ماشاء اللہ ربیع النور شریف کا ہمیں وہاں پر منانے کی سعادت ملی، اور اسلامی بھائی بھی موجود ہیں ماشاء اللہ، وہاں پر گلی گلی محلے محلے اجتماع میلاد کا انعقاد ہوتا ہے۔
ابھی جس علاقے میں بالخصوص ہمارا کام جاری تھا یہ ہؤسا مسلمانوں میں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک اور قوم آباد ہے جس کو یوربا کہا جاتا ہے. یوربا قوم کے اندر باپا جان وہاں پر تقریباً 60 سے 70% مسلمان ہیں. تو ان کے اندر جانے کا وہاں پر جب ان کے علاقوں پر مدنی قافلے کا سفر کا موقع ملا تو یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ ربیع النور شریف سے رمضان شریف تک میلاد مناتے ہیں. اللہ اللہ، ماشاء اللہ، اللہ ان کی برکتیں ہم کو بھی نصیب کرے. جو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں فلاں قوم بھی ہے، فلاں قوم بھی ہے، یہ حالات ہیں، وہ حالات ہیں، ماحول ایسا ہے، ماحول ایسا ہے. اب یہ جس ملک کی بات کر رہے ہیں وہاں پر اس وقت غالباً مسلم گورنمنٹ نہیں ہے نا. یہ کیا، یہ بتائیں یہ نائجیریا والے جو اسلام بھائی اسکرین پر، اس وقت اس مسلم گورنمنٹ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے اس وقت، نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہ بابا چینج ہو جاتا ہے، بعض اوقات مسلم گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے، اتنی مسلمانوں کی وہاں تعداد ہیں. تو ایسے ماحول میں اتنے نمازی مسلمان ہیں، یہ ایک ان ممالک والوں کے لیے بابا بہت بڑی ایک اس کے لیے یہ رول ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ہو تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اصل جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور اسلامی ممالک میں بھی اتنے نمازی نہیں ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہم بارک فیہ. الحمدللہ، مطلب جب آج سے تقریباً 5 سال پہلے وہاں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں حاضری ہوئی تو تب سے لے کر مطلب ابھی تک الحمدللہ وہیں پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے کوشش جاری ہے. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مشکلات آسان فرمائے اور جو بھی اس میں راہ میں آنے والی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے. آمین. باپا جب ہم وہاں گئے تو آپ جیسے مدنی انعامات کے حوالے سے ترغیب دلاتے ہیں کہ ہفتے میں کم از کم 1 دن روزہ رکھنے کی ترکیب بنائی جائے. تو وہاں پر الحمدللہ معمول ہے کہ ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی اور اسلامی بہنوں کی بھی کہ جو ہفتے میں پیر شریف اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ اللہ، اللہ اللہ، ماشاء اللہ. اور ہر جگہ پہ جہاں پر بھی دعا ہوتی ہے، نماز کے بعد ہو یا کسی جگہ پہ فاتحہ ہو، تو وہاں پر ایک اعلان کیا جاتا ہے صلاتی گوما گوما گا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں. سبحان اللہ. یعنی جب بھی دعا کی جاتی ہے تو اس سے پہلے یہ مطلب ان کے اندر. اور الحمدللہ عاشقان رسول کثرت سے ہیں اور الحمدللہ مدینہ شریف حاضری کا الحمدللہ بہت جذبہ ہے. اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں اور الحمدللہ اکثریت جو ہے وہ عاشقان رسول ہیں. الحمدللہ ماشاء چل مدینہ کا قافلہ پھر وہاں سے بننا چاہیے. ماشاء اللہ. یہ دیکھو کتنی حکمت عملی سے سنبھل کر بات کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ. اب آپ تو روزے والے بھی ہیں. ہاں، اور یہ تو بڑی بات ہے، اب تو جانا ہی چاہیے یار. جانا بابا مدینے والے بھی اپنے پیر کی ترغیب دیتے ہیں، پیر اور جمعرات کا رکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. بھائی یو کے والوں کچھ وہاں کے لیے بھی بتاؤ نا، وہاں کے مسلمانوں کے بھی کوئی اسلامی حالات بتاؤ نا یار. یہ بیچارے کیا بتائیں، خود ان کا حال کیا ہوتا ہوگا وہاں جا کر، خدا جانے بیچاروں کا. یو کے والے، امریکہ والے، دیگر کئی ممالک والے پریشان ہیں. وہاں کے حالات اور معاملات ایسے ہیں. نہیں، یہ بیچارہ ہمارے اسلامی بھائی تو مدینہ واقعی حالات تو بس کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت قافلوں کی ضرورت ہے. قافلوں کے بغیر
खाली कुड़ने से नहीं होगा, काम करने से होगा। काफिलों के बस आप आदी हो जाए, काफिलों को ओढ़ लें अपने ऊपर, तो इंशाअल्लाह काम ही काम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु मदीना। बापा आपकी बारगाह में अर्ज है कि दुआ फरमाएं। तकरीबन 5 साल होने वाले हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुस्तकिल वहीं पर रहने की इंशाअल्लाह नीयत है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए और अपनी राह में कबूल फरमा ले। आमीन। माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा जज्बा आपका। आप काम कर भी सकते हैं इसलिए कि आप इनकी बोली समझते हैं। बड़ी बात यह है। मदीना मदीना ऐसे अल्लाह करे कि हमें नाइजीरिया के लिए 12 मुबल्लिग मिल जाए, नाइजीरिया में आबाद हो जाए, 25 मिल जाए। 12 बाबा अभी मिल जाएंगे। इनके यहाँ कोई नात ख्वान भी नहीं जाएगा, ये बेचारे गरीब लोगों के। बाबा 12 अभी नहीं मिल जाएंगे यहाँ नाबाद होने के लिए। हाँ, मुबल्लिग हो सकता है। देखो भाई 12 मुबल्लिग बाबा फरमा रहे नाइजीरिया के लिए अभी मिल जाएंगे। जैसे ये कह रहे हैं ना कि मैं वहीं का होके रह जाऊं, आबाद हो जाए, आबाद हो जाए। है कोई ऐसे 12 इस्लामी भाई जो वहाँ आबाद होने के लिए तैयार है? वो हम यहाँ भी कर लें 12। हाँ भाई, और भी ज्यादा मिल गई हैं। सुभान अल्लाह। नहीं उठ के ज़ियारत करे बाबा की, तो पूरी 12 की तादाद तो मदनी चैनल वाले गिन लेंगे कि हाथों हाथ 12 आबाद होने के लिए तैयार हो गए। माशाअल्लाह बाबा हो गए, बाबा हो गए इंशाअल्लाह। मुझे लगता है 12 हो गए। तरबियत गाह पर अपना नाम लिखवा दें कि बापा ने जो मुस्तकिल नाइजीरिया में वो सेटल जिसको कहते हैं होने के लिए जो तरकीब दिलाई है, अब अपना नाम लिखवा दें और वहां जाकर मदनी कामों की धूमें मचाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु